سود وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جس میں مبتلا شخص کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پر لعنت فرمائی اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنگ کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ صحیح۔ قرآن کریم کی 6-7 آیات مبارکہ اسی کی مذمت اور ممانعت پر موجود ہیں، اور کثیر احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کی جو مذمت اور اس سے متعلق جو وعیدات ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بنیادی طور پر جو اسلام میں نظام معیشت ہے اس میں بنیاد یہ ہے کہ آپ جتنا منافع کمائیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں، جائز پیسہ لگایا ہوا آپ نے، جائز آپ کام کر رہے ہیں، اس میں منافع کی شرح شریعت نے کوئی مختص نہیں کی، لیکن صرف ایک پہلو وہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی ہر چیز میں آپ کتنا بھی کاروبار کر لیں، اور اسلام میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ زیادہ مال کمائیں۔ صحابہ کرام کی اگر سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو کئی صحابہ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں اس زمانے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان صحابہ کرام نے مال کمایا، کاروبار کیا، لیکن جو بنیاد بیان فرمائی گئی، اصول بیان فرما دیا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ بنیادی جو فلسفہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہم مختلف جو کاروبار کی صورتیں آج پائی جاتی ہیں یا ماضی میں پائی جاتی تھی، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا آج بھی شرعی احکام ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی علت اور ان کی اگر حرمت کی وجہ اگر ہم جانیں تو اس میں نقصان کا پہلو پایا جاتا ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے منع فرما دیا۔ سود میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کی جو حرمت کی جو سب سے بڑی وجہ بیان فرمائی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم مال کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کرو اور کوئی تمہارا مال دبا کر تم پہ ظلم نہ کرے۔ اس چیز کو اس کی حرمت کی وجہ اور علت بیان فرما دی گئی۔ مثال کے طور پر آج کوئی شخص مجبور ہے، اور ظاہر یقیناً کوئی شخص مجبوری ہی کی حالت میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے یا کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، خوشحالی میں یا رزق کی فراخی ہو تو اس وقت کوئی کسی کے سامنے اس طرح کی حاجت پیش نہیں کرتا۔ اب ایک حاجت مند بندہ دوسرے کے سامنے اپنی حاجت کے لیے اس سے قرض لیتا ہے، وہ پہلے سے ہی مجبور ہے، وہ پہلے سے ہی غریب ہے، غربت میں پسا ہوا ہے اور حالات کے حالات مجبور ہو چکا ہے۔ اب اس پر مزید جبر کیا جائے، ظلم و زیادتی کی جائے کہ مثال کے طور پر اس نے اگر 10 لاکھ روپے کسی سے ادھار لیے ہیں، قرض لیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو اپنی طرف سے جو اخلاقی ایک ذمہ داری اس کی لازم فرمائی گئی کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے اور بغیر واپسی کی امید، جس طرح قرض حسنہ کا ایک کانسیپٹ والی بات کہ تم اللہ کے لیے قرض دو۔ بالکل اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تم قرض دو، ان کی مدد کرو۔ تو اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ اس طور پہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ چلیں اگر اس طور پہ اتنی گنجائش یا مالی طور پر اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر جتنا قرض دیا ہے فرمائے کہ اتنا ہی دو۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ یعنی تم نے کسی کو ایک رقم دی اور مخصوص ٹائم تک اس سے مطالبہ کیا کہ تم نے اس وقت تک اگر مجھے رقم کی ادائیگی نہ کی تو اس سے اتنا دگنا ہو جائے گا، جتنے مہینے بڑھتے جائیں گے اس پر مزید وہ بوجھ بڑھتا جائے گا۔ یعنی پہلے سے ہی ایک شخص وہ پسا ہوا ہے، وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں اس نے قرض اٹھایا، اب خدا نخواستہ اس کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، مال اس کا ہلاک ہو گیا، وقت مقررہ پر وہ ادائیگی کے لیے اس کی حیثیت نہیں رہی، لیکن ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ایک زیادتی اس پر کیا کی گئی ہے، مسلط کر دیا گیا ہے کہ تم نے اتنا مال دینا ہے اور اس پر اضافی اتنا دینا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے سارے جو زمانے جاہلیت کے جو سود کے معاملات تھے، سودی جو لین دین کے معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سختی کے ساتھ منع فرمایا اور فرمایا کہ تم نے جتنا مال کسی کو دیا ہے تم پر بھی ظلم نہ ہو، تم اس سے اتنا ہی مال واپس لے لو تاکہ تمہارا مال وہ ایک محفوظ طریقے سے جتنا تم نے دیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے۔ لیکن فرمایا کہ تم اگر کسی سے زیادتی کا مطالبہ کرتے ہو، اضافے کا مطالبہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو اور اپنے خاندان کو بطور مثال پیش فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس اور دیگر جو قریش کے افراد نے سود کا معاملہ کیا تھا جب تک سود کی حرمت نہیں تھی، تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے سود کو معاف کرتا ہوں، اپنے خاندان کے جو معاملات ہیں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس میں ظلم کا، زیادتی کا اور پھر خود غرضی کی ایک انتہا ہے۔ ہاں پہلو ہے، اپنی ذات میں گم ہے، اپنی منفعت میں ہی وہ گھوم رہا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے، ایک ہی جگہ سے لیتا رہوں بس، جی مجھے فائدہ پہلے پسا ہوا ہے بیچارہ، مجھے فائدہ مل جائے۔ اور ہم اس کی مثالیں ماضی میں اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ
جن افراد نے مجبوری کی حالت میں سود اٹھایا. اب ایک شخص کا چند سال پہلے ایک کیس بڑا مشہور ہوا کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا وہ بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور مجبوری میں اس نے قرض اٹھایا تھا اپنے علاج کے لیے. قرض علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب وہ قرض کی ادائیگی اور سود سمیت اس کی واپسی کا جب وقت آیا تو اس کے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے صرف ایک معمولی سا ان کا مکان ہے. اور بار بار وہ بینک کے اس ادارے کے نمائندے اس کے گھر پہ دورے کرنا اور دھمکیاں دینا اور دیگر اس طرح کا ذہنی طور پر ان کو اذیت دینا. اور پھر کیفیت اس حد تک جا پہنچی کہ وہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور گھر ان کا نیلامی کے لیے. یعنی وہ گھر کا سربراہ پہلے ہی ان کے سر سے اس کا دشت شفقت اٹھ چکا ہے, سربراہی اٹھ چکی ہے اور پھر جو چھت ہے اس سے بھی محروم کر دیا جاتا. یعنی اپنی ذات میں گم ہو کر اپنی منفعت میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ. خود غرضی کی انتہا ہے. اور اسلام ہمیں تصور کیا دیتا ہے کہ تم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تم مدد کرو, اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. دونوں چیزوں کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ ربا جو ہے وہ مال کو ہلاک کر دیتا ہے. وقتی طور پر اس میں کثرت تو آئے گی لیکن اللہ رب العالمین برکت اس میں اٹھا دیتا ہے, کیونکہ جو مال زیادتی کے طور پر حاصل کیا ہوگا, ظلم کے طور پر حاصل کیا ہوگا, تو اس میں اللہ رب العالمین برکت نہیں عطا فرمائے گا. وہ کثرت تو لگے گی اس میں لیکن وقتی طور پر کثرت ہے. اور پھر مال کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان آرام حاصل کرے, راحت حاصل کرے, سکون حاصل کرے. اور جو مال حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا کسی کا اس کو نچوڑ کر اور اس پر زیادتی کر کے کسی کو حاصل کیا گیا تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی راحت سکون نہیں ہے. بالکل اس کا متبادل کیا ہے کہ ویربی الصدقات, تم اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو اور ترقی چاہتے ہو, برکت چاہتے ہو, تم صدقہ دو, اللہ رب العالمین تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. بالکل صحیح بات ہے.